السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے وہ ہے جہنم کا عذاب کیسا ہے اور کس کے لیے ہے۔ دیکھیے، ہم جہنم کے تعلق سے بار بار اجتماعات میں سنتے ہی رہتے ہیں، تو جہنم کا عذاب کیسا ہے آج پھر سے ایک مرتبہ ہم لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے، تاکہ جہنم کے بارے میں، موت کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اگر ہم لوگ بار بار سنتے رہیں گے تو ایک تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اور دوسرا ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوگا، اور ہمارے لیے گناہ کرتے ہوئے ایک ڈر ہوگا۔ جب انسان کو ڈر ہی نہیں رہے گا، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہنم میں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا بدلہ، گناہوں کی سزا جہنم کی شکل میں دے گا، وہ اس طرح نہیں ڈرے گا تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو، آج دنیا میں جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ حرام کام کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں کو مرنے کے بعد کی زندگی پر جیسا یقین ہونا ہے ویسا یقین نہیں ہے۔ مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہاں مرنے کے بعد زندگی پر ہم کو یقین ہے، لیکن جیسا یقین ہونا، جیسا ایمان ہونا ویسا نہیں ہے، صرف زبان کے حد تک ہے۔ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے اور جہنم کے تعلق سے بار بار سنتے ہوئے آ رہے، لیکن بس ہوتا یا نہیں ہوتا، چلو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس طرح ایک غفلت کی زندگی آج مسلمان گزار رہا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ کسی بھی مذہب کو ماننے والے، بہت بڑے بڑے ظلم و زیادتی کرنے والے، ان لوگوں کو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے ہی نہیں۔ اصل میں جن کو یقین ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو دنیا میں ہی کھاؤ پیو مزے کرو، اب اس کے لیے، اس مزے کے لیے کسی پر بھی ظلم کرو، کسی کو بھی قتل کرو، کسی کا بھی زمین قبضہ کرو، کسی کے اوپر بھی کتنی بھی زیادتی کرو، کیونکہ دنیا میں ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، تو دنیا ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، یہیں پر جینا، یہیں پر مرنا ہے، اس لیے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کے وہ عیش و آرام کی زندگی کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہمارے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ہم یقین کرتے ہیں، تو غیب کی باتیں جتنی بھی قرآن اور حدیث میں آئی ہے، وہی غیب کی باتوں میں جہنم بھی ایک چیز ہے۔ غیب کی باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم ہماری عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اور اپنے کانوں سے وہ تمام چیزیں سن نہیں سکتے، یعنی ہم دل و دماغ میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے جہنم کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، اور خبر کے تعلق سے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے۔ کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ شک ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر ہم کیسے یقین کریں۔ بلکہ قبر کے عذاب کے تعلق سے بھی بار بار سنتے ہیں، لیکن کبھی کوئی آواز بھی نہیں آتی، کبھی ہم کو عذاب کے تعلق سے کوئی نشانی بھی نہیں دکھتی۔ دیکھیے، اصل چیز یہ ہے، انسان کو جب کبھی بھی ایسے اگر کسی کے دل میں، کسی کے دماغ میں شیطانی وسوسے آ جائیں، تو اس وقت سوچ لینا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا،
اور اللہ تعالیٰ کا علم بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے، اس کے مقابلے میں انسان اور اس کو دیا گیا علم بہت کمزور ہے۔ ہمارے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ سب بھی بہت کمزور ہے، بہت تھوڑی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کی قوت تو دیا ہے، لیکن ہم ہر چیز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی قوت دیا ہے، لیکن ہر چیز ہم نہیں سن سکتے۔ اگر 10 آدمی ایک ساتھ بولیں تو ہم ایک ساتھ 10 آدمیوں کی بات نہیں سن سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھنے کی قوت ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ 1 کلومیٹر دور کے بعد کیا ہے، 2 کلومیٹر کے بعد کیا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طرح ہمارا ذہن بھی، ہمارا دل بھی، ہمارا دماغ بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کے کچھ حدود رکھا ہے، وہ اس حدود سے بڑھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر اب قبر کی زندگی کے تعلق سے قبر میں کیسے عذاب ہو رہا، اور قبر میں میت کے ساتھ کیا ہو رہا، روح قبض ہوتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف تو ہم کو نظر نہیں آ رہی، یہ تمام چیزیں تو دکھ رہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیکھنے کی صلاحیت، اس کی قوت، اس کی طاقت ہمیں نہیں دیا۔ اگر دیتا تو جیسا کہ وہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ مرنے کے بعد کے حالات ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات ہے، جو میں جانتا ہوں، اے لوگوں اگر تم جانتے تو پھر تم ہنسنا چھوڑ دو گے، روتے ہوئے جنگلوں میں بھاگ جاؤ گے، اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ تمام چیزیں سمجھنے اور دیکھنے کی قوت نہیں دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا حدیث میں، ان چیزوں کو سن لینا، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھ لینا، بس یہی ایک ایمان والے کا کام ہے۔ اگر اس سے زیادہ شک میں پڑیں گے، سوالات دماغ میں لائیں گے، تو پھر اس کا نقصان ہوگا، پھر اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں نشانیوں کے طور پر کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی دکھا دیتا، مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے بھی، جہنم کے تعلق سے بھی، بہت ساری چیزیں، قیامت کے تعلق سے بھی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتا ہے۔ آپ لوگ کبھی سنے ہوں گے یا کبھی ویڈیوز میں دیکھے بھی ہوں گے، دکھتے بھی ہیں کبھی کبھی ویڈیوز ایسے، بہت ساری جگہوں میں کچھ آگ کے پہاڑ ہوتے ہیں، جب وہ پہاڑ پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے آگ نکلتا ہے، لاوا نکلتا ہے۔ خاص طور سے یہ امریکہ میں، انڈونیشیا میں، اٹلی میں ایسے بہت سارے پہاڑ ہیں، جب وہ پہاڑ پھٹ جاتے ہیں تو اندر سے آگ نکلتی ہے۔ جب آگ نکلتی ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا، 1985 میں 30 کلومیٹر دور تک شہر ہی دب گیا، 30 کلومیٹر اندر تک پورا شہر دب گیا، اور 25,000 لوگ اس وقت مارے گئے تھے۔ اسی طرح 1883 میں بھی ایک پہاڑ جب پھٹا تھا انڈونیشیا میں، 4,800 کلومیٹر دوری تک اس کی آواز سنائی دی گئی، اور اسی طرح اتنی زیادہ اونچائی جو اس دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ، یعنی ہمارے ہندوستان کے جو اونچے پہاڑ مانے جاتے ہیں ہمالیاز، اس سے 3 گنا زیادہ دور تک اس کی راکھ دیکھی گئی، یعنی اتنی دور تک جب وہ پھٹا تو اتنی دور تک اس کی راکھ، اس کی لو، اس کی آگ وہاں تک پہنچ گئی۔ پھر اس کے علاوہ اٹلی میں ایک مرتبہ 1944 میں ایک پہاڑ پھٹا تھا، تو اس وقت 33 کلومیٹر اوپر تک اس کی آگ اڑی، اور 50 سے زیادہ مرتبہ یہ پہاڑ پھٹا، اور اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگوں کا مر جانا۔ اور ایسے پہاڑ جب بھی پھٹتے ہیں تو کئی ہزاروں لوگ، کئی بستیاں تباہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، دب جاتے ہیں۔ ایسے تو صرف اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھانے کے لیے، دیکھیے ہماری زمین ہے، زمین کے اندر ہی پھر وہ پہاڑ بھی ہے، پھر وہ پہاڑ جب دنیا کے پھٹتے ہیں تو اتنی خطرناک گرمی، اتنا خطرناک لاوا جب نکلتا ہے تو وہ تو آخرت ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو زمین اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ۔ اگر ہم پوری کائنات کی تصویر اگر دیکھیں گے تو پھر اس میں زمین ایک چھوٹے ستارے، اس سے بڑے 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 کروڑوں گنا بڑے ستارے موجود ہیں، سورج، سٹارز، بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم ہماری عقل سے سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جہنم بناتا ہوں گا، کیسے بنایا ہوں گا، کیسے جلاتا ہوں گا، تو پھر یہ انسان اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والا ہوگا۔ اگر ایسا سوچتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کا نقصان کر لینے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ تمہیدی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین بھی ہے، تو اس لیے وہ جہنم کیسی ہے اور وہ جہنم میں جانے والے لوگ کیسے ہیں، کچھ باتیں آج ہم سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے ایک حدیث جو ہم بار بار سنتے ہیں،
کئی مرتبہ میں خود سنا ہے آپ لوگوں کے سامنے، صحیح مسلم میں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا اور جہنم بنایا تو ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنت اور جہنم دیکھ کر آ جاؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھ کر آئے اور بولے کہ اے اللہ، جنت اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے، جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا اس میں جانے کی ضرور کوشش کرے گا، اور اللہ، جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا اللہ اس جہنم سے بچنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اور جہنم میں جانے کے راستوں کو تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد پھر بولا، اے جبرائیل، اب جا کر دیکھ کر آ جاؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے تو اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کو مشکلات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، ناگوار چیزوں سے، شہوات سے اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا۔ پھر اس کے علاوہ جہنم کو شہوات سے، لذتوں سے، خوشگوار چیزوں سے اللہ تعالیٰ جنت کو ڈھانپ دیا، یعنی جنت اور جہنم کے جانے کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے مشکل بنا دیا اور جہنم میں جانے کے راستے کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیا، یعنی آسان چیزوں سے اللہ تعالیٰ گھیر دیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں، اے اللہ، جنت اتنی اچھی تو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جنت کے بارے میں جو بھی دیکھے گا، جو بھی سنے گا، جنت کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ ضرور جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اب یہ جو مشکلات اور پریشانیوں سے اللہ تو نے ڈھانپ دیا ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ان مشکلات کو پار کر کے جنت تک پہنچے گا۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ تو اتنے خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی یہی اٹریکشن کو، یہی لذتوں کو دیکھے گا اور سب اسی جہنم کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جنت بڑی اچھی جگہ ہے لیکن جانے کا راستہ بڑا مشکل ہے، جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے لیکن جانے کا راستہ بڑا آسان ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں بتائے ہیں، وہ تمام حرام چیزیں جس میں لذت ہے، شہوات ہے، خواہشات ہے، لیکن ان کو کنٹرول کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تبھی تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں، یا نہیں تو پھر ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس دنیا کی آگ سے 69% زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ۔ یہ دنیا کی آگ ہی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف ابھی مئی کا مہینہ شروع ہوا ہے تو ہم باہر نہیں نکل سکتے، دوپہر کے وقت پیدل نہیں چل سکتے ہم۔ کتنی خطرناک گرمی صرف اس مئی کے مہینے کی ہے، یہ دنیا کی گرمی ہے، حالانکہ یہ تو صرف دھوپ ہے۔ آج تو سورج ہم سے 9,30,00,000 میل دور ہے، اس کے باوجود یہ حالت ہے۔ قیامت کے دن تو 1 میل کے قریب وہ سورج آ جائے گا تو پھر وہ کیسی گرمی ہوتی ہوں گی۔ اور یہ دنیا کی آگ، اس دنیا کے آگ کو ہم لوگ 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ہمارا ہاتھ 1 منٹ بھی دنیا کی آگ میں نہیں رکھ سکتے۔ چھوٹا سا اگر کوئی کبھی چنگاری بھی اگر آ کے ہمارے ہاتھ پہ لگ گئی، یا کبھی کھانا سالن بناتے ہوئے خواتین کو اگر کبھی کچھ زخم ہوتا ہے تو وہ برداشت سے باہر ہوتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں 69% زیادہ گرم وہ جہنم کی آگ ہے، اسے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو۔ پھر اسی طرح جہنم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، جہنم کا گڑھا، جہنم اتنی گہری ہے، اگر کوئی اوپر سے پتھر پھینک دے تو وہ پتھر نیچے پہنچنے تک، جہنم کے تہ تک، نیچے تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگیں گے۔ یعنی اگر ہم اوپر ہمارے گھر کے چھت پر اگر چڑھ کر ایک پتھر پھینکیں گے تو نیچے پہنچنے میں 2-3 سیکنڈ لگ جائیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جہنم اتنی خطرناک چیز ہے کہ اوپر سے اگر کوئی پتھر پھینکے تو نیچے تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگیں گے، اتنی خطرناک جگہ جہنم ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے ہلکا، سب سے چھوٹا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ تو وہ عذاب کیسا ہوگا؟ صرف جہنم کے 2 انگار کے کھڑے ابو طالب کے پیروں کے نیچے رکھ دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ کھولتا ہوا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے
جو کہ ابو طالب کو ہوگا، اس سے ہلکا عذاب کسی کو نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا خطرناک عذاب ہے تو وہی برداشت نہیں کر سکتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے بارے میں، ہمارے گناہوں کو پکڑ کے اگر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں یاد رہنا، یہ سوچنا ہے ہمیں کہ اگر دو انگار کے کھڑے جس کی وجہ سے دماغ کھولتا ہوا ہوگا، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں ہی پھینک دے تو پھر وہ گرمی کتنی خطرناک ہوتی ہوں گی۔ پھر اسی طرح جہنم کے اونٹوں کے بارے میں، جہنم کے سانپوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایک سانپ جہنم کا اونٹوں کی طرح بڑے سے بڑے سانپ ہوں گے۔ پھر اسی طرح جب ایک مرتبہ اگر وہ ڈسے گا 40 سال تک اس کے زہر کا اثر رہے گا، اور جہنم کے بچھو خچر کے برابر ہوں گے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یاد رکھو میری ماں بہنوں، یہ جہنم کا عذاب ہے۔ یہ جہنم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو بتائی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھو یہ تمام چیزیں بار بار سنتے بھی ہیں مسلمان، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کلمہ پڑھ لیے نا، ہم تو جنتی ہیں، ہم جنت میں نہیں گئے تو کون جاتے، جہنم تو صرف کافروں کے لیے، اس طرح سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یاد رکھو کلمہ پڑھنے والا ہر آدمی جنت میں نہیں پہنچے گا، مرنے ساتھ ہی ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ نہیں دے گا۔ یاد رکھو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے گناہ کتنے ہیں، وہ تمام گناہوں کے برابر اللہ تعالیٰ سزا دے گا، جہنم میں جلائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا آدمی جو کہ شرک کیے بغیر مرا، توحید پرست تھا، تو پھر اس کو جہنم میں سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیے تو بس مرنے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اٹھا کے ہم کو جنت میں ڈال دے گا۔ یاد رکھو یہ غلط فہمی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی تو ایسے عقیدے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے غلط عقیدے ہیں، ایسے عقیدوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو پکڑ لو جنت میں چلے جائیں گے، فلاں امام صاحب کو پکڑ لو جنت میں چلے جائیں گے، فلاں جماعت سے جڑ جاؤ جنت میں چلے جائیں گے۔ بھلے ہم نماز نہ پڑھتے ہوں، بھلے ہم سود کھاتے ہوں، بھلے ہم ظلم کرتے ہوں، زیادتی کرتے ہوں، کچھ بھی کر لو، لیکن بس ان کو پکڑ لو تو جنت میں چلے جاتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھو اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کیسے انصاف کرے گا؟ کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں اگر دنیا میں سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ایک مرتبہ اگر دنیا میں ماری ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو اٹھائے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والی بکری کے سینگ نکالے گا، ایک مرتبہ پھر مارنے لگائے گا۔ اس طرح انصاف کر کے جانوروں کو مٹی بنا دے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی سی جانوروں میں بھی انصاف کر سکتا ہے تو ہم اس دنیا میں ظلم کر کے مر جائیں اور نمازیں پڑھ لیں، لوگوں کے اوپر زیادتی کریں اور پھر حج عمرہ کر لیں، اور بے حیائیاں، بے شرمیاں، گناہ، نماز چھوڑنا، یہ تمام چیزیں، حرام کھانا، سب گناہ کر لیں، پھر اس کے بعد حج کے لیے چلے جائے، عمرہ کے لیے چلے جائے اور ہم سمجھے کہ ہم تو کلمہ پڑھ لیے ہم جنتی ہے۔ بالکل نہیں جا سکتے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، ہر گناہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، ہر نیکی کا بدلہ بھی دے گا اللہ تعالیٰ۔ نیکی کرے تو جنت دے گا، گناہ کرے تو جہنم میں ڈالے گا۔ تو یاد رکھو اس طرح سمجھنا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے نا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی جواب دیتے بھائی چلو نماز کیوں چھوڑ رہے آپ، نماز تو پڑھنا ہے آپ کو کم از کم، آپ جمعہ میں دکھ رہے، فجر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اگر اس طرح سوال کرے تو نہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ہاں بالکل اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کہا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین بھی تو کہا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ جہاں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ کسی گناہ کو پکڑ کے جہنم میں بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اس لیے بے فکر ہو کے زندگی نہیں گزارنا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھیے دو چیزیں ہونا ہمیشہ یاد رکھو، اصل میں عبادت کہتے بھی اسے ہیں جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انتہائی محبت بھی ہو اور انتہائی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ڈر بھی ہو، اور اس کے بعد جنت کی امید بھی ہو۔ ڈر بھی ہونا، محبت بھی ہونا اور امید بھی ہونا اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، نہیں جی بس مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوتا، ہم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی، جہنم میں اللہ تعالیٰ جلاتا، ہم کو خبر کے بارے میں یاد آتا تو ہم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، رات تمام نیند نہیں آ رہی، بے چین ہے، ڈر کے زندگی گزارتے۔ یہ بھی غلط ہے،
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بس بے فکر ہو کے زندگی گزارتے ہیں، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کا ڈر بھی ہونا اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہونا، اللہ تعالیٰ کے اوپر امید بھی ہونا، اسی کو سچا مسلمان کہا جاتا ہے، یاد رکھو۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اگر نکال کر دیکھیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہیں اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے، بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے اس آیت میں۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی، ہم سب مرنے والے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی جوانی میں کوئی بڑھاپے میں، لیکن مرنا تو سب کو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن تم اپنے پورے بدلے دیے جاؤ گے، ہر چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے۔ تم بول رہا تم گناہ کر لے کہ اسی لیے جیسے میں اب تک بولا نا، گناہ بھی کرو اور اللہ معاف بھی کرتا نہیں، اللہ بول رہا ہے کہ پورا اللہ تعالیٰ برابر بدلہ دے گا تمہیں۔ قیامت کے دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کرا دیا گیا وہی کامیابی ہے۔ اس کو چھوڑ کے ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں کو کامیابی بول کے دوڑتے رہتے، بھاگتے رہتے، آخرت کی کامیابی کو ہم لوگ بھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل کامیابی یہ ہے، بلکہ یہ دنیا تو صرف دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر ہم لوگ اسی طرح دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اے لوگوں ایسی ہے کہ اگر کسی شخص نے آگ جلائی اور اس آگ کی روشنی کو دیکھ کر پتنگے اڑ رہے ہیں اور اس آگ کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور میری مثال ایسی ہے کہ ان پتنگوں کو اس آگ سے بچانے والی کی طرح میری مثال ہے۔ میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں اس جہنم کی آگ سے روک رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ اس جہنم کی طرف، اس آگ کی طرف دوڑے جا رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے تم لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجا۔ جیسے کوئی آگ لگایا اور آگ لگانے کے بعد بہت سارے کیڑے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، وہ روشنی کو دیکھتے ہیں، اس آگ میں گر کے مر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہی مثال میری ہے، میں تم لوگوں کو وہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن تم وہی چمک دمک کو دیکھتے ہوئے وہی صحیح ہے سمجھ کے اسی آگ میں کودنے کی تم لوگ کوشش کر رہے ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ شورى آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتے والوں کو ڈرا دے۔ جب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم قریبی رشتہ داروں کو اب دعوت دو، توحید کی دعوت دو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کا نام لے کر بولے کہ اے لوگو تم کلمہ پڑھ لیے تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ، اور اسی طرح اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کہا، اے فاطمہ دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہے عمل کر لے، کل قیامت کے دن میں تجھے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں بول رہے کہ میں نہیں بچا سکتا کل قیامت کے دن، بیٹا پھوپھی میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لیا تو۔ یاد رکھو، اس لیے ہم کسی دوسرے کے بھروسے پر اگر نیکیاں کرنا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کوئی بھی ہم کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہے، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں۔
اے لوگوں نے بولا یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں سے نہیں بول رہا نا، کلمہ پڑھے سے لوگوں سے بول رہا، تم کلمہ پڑھ لیے بلکہ بے فکر ہو کے مت زندگی گزارو۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھے سو لوگو، اے مسلمانوں، تم خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ صرف تم اکیلے توحید پرست ہے تو نہیں چلے گا، صرف تم اکیلے بدعتوں سے بچے تو نہیں چلے گا، صرف تم اکیلے 5 ٹائم کی نمازی ہے تو نہیں چلے گا، تمہاری امی، تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہارے شوہر، تمہارے بچے، ان لوگوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ جیسے دنیا میں اس دنیا کی گرمی سے بچانے کی تو بہت ساری کوششیں کر لیے، گرمی کا موسم شروع ہوا، کولر آ گیا گھر میں، فین چل گیا، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہو گیا، تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا انتظام ہوا، اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جہنم کیسی ہے، وہ جہنم کی آگ کیسی ہے، اس جہنم کے پاس ایسے فرشتے ہیں، اس جہنم میں اللہ تعالیٰ جلانے کے لیے انسان اور پتھروں کو جمع کرے گا، انسان بھی جلیں گے، بڑے بڑے پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، اس جہنم کے آگ کے پاس سخت دل فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو جہنم میں ڈھکیلنے والے فرشتے ہیں وہ بڑے سخت دل ہے، ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے۔ تم اس دن رو، چیخو، چلاؤ، پکارو، ہمیں چھوڑ دو، کچھ بھی بولو، وہ رحم نہیں کھاتے، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ بڑے سخت دل فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ جہنم کے اوپر رکھا ہے جو تمہیں جہنم میں ڈھکیل کے پھینکیں گے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیا وہ فوراً بجا لاتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فیصلہ کرا یہ جہنمی ہے تو فرشتے اس کو کھینچ کے ڈھکیل دیتے ہیں، وہ رکانے والے، بچانے والے فرشتے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اگر ہم لوگ سورہ فرقان آیت نمبر 12 اور 13 نکال کر دیکھیں گے، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بھپرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کے کسی تنگ جگہ میں پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ، اس جہنم کو جب یہ لوگ دیکھیں گے، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم کا چیخنا، چلانا، جہنم کا غصے کے مارے پکارنا یہ سب لوگ سنیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن ایک تو قیامت کا دن ہے، ایک طرف جہنم کو دیکھیں گے، غصے سے چیختی چلاتی ہوئی آئے گی جہنم۔ جب لوگ جہنم کو دیکھیں گے اور جہنم غصے کے مارے چیختے چلاتے ہوئے آئے گی، اور اس دن کیا ہوگا، بڑے بڑے فرشتے کانپتے ہوئے ہوں گے، انبیاء بھی ڈرتے ہوئے ہوں گے، عام انسان کی تو کیا حالت، اس دن تو ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی ڈریں گے، ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی دعا کریں گے، ربی سلم ربی سلم، اے اللہ میں اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں، میں اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ فرشتے بھی ڈرے ہوئے ہوں گے اس دن، تو اس دن کیا حالت ہوتی ہوں گی، اپنے آپ سے سوال کرنا۔ یہ جہنم کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا۔ پھر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں جب ان لوگوں کو پھینک دیا جائے گا تو وہاں پر وہ صرف اپنے لیے موت ہی موت کو پکاریں گے، اللہ موت آتی تو اچھا تھا، اللہ یہ عذاب سے بہتر ہے ایک دن ہم مر جاتے تو اچھا تھا، موت کو پکاریں گے، لیکن اس دن موت بھی آنے والی نہیں ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے سورہ دخان آیت نمبر 43، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہے، اس دن انسان بھوک سے، پیاس سے تڑپتا ہوا ہوگا، تو جب اسے ایک درخت، کانٹے دار درخت جب اسے دیا جائے گا، زہریلا کانٹے دار درخت اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور جہنم میں کھولتا ہوا پانی اسے پینے کے لیے دیا جائے گا، جیسے ہی وہ منہ میں پانی ڈالے گا تو اس کے پیٹ کے انتڑیوں کے ساتھ وہ پورا باہر نکل جائے گا گرمی کی وجہ سے،
اور کانٹے دار درخت اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 56 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہ جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ جو بھی ہماری آیتوں سے کفر کرے، ہماری آیتوں کا انکار کرے، مطلب ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لائے، ایک یا تو عمل نہیں کرے، قرآن ہے سامنے لیکن قرآن پہ عمل نہیں ہوا، یہ آیتوں کا کفر ہے، آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ سنیں قرآن کی آیتیں، جمعہ کے خطبے میں بھی سنیں، اجتماعات میں بھی سنیں، بیانات میں بھی سنیں، دیکھو جی اللہ تعالیٰ بول رہا نا سود سے بچو، اللہ تعالیٰ بول رہا نا پردہ کرو، اللہ تعالیٰ بول رہا نا ظلم کرنے سے بچو، سب سنیں لیکن پھر بھی مذاق اڑا دیے، ادھر سنے ادھر چھوڑ دیے۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل میں جہنم کی آگ میں جلاؤں گا تو ایسے جلاؤں گا جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ان کی یہ چمڑی، جسم کی چمڑی جب جلیں گی، جل کے پک کے جیسے نیچے گر جائیں گی، ہم ان کو نیا چمڑا پہنائیں گے، نئی چمڑی پہنائیں گے، پھر سے جلائیں گے، پھر سے جلائیں گے۔ اس طرح عذاب بار بار اللہ تعالیٰ دیتے رہتا ہے، یاد رکھو، بار بار دیتے رہتا ہے۔ اس لیے جہنم کی آگ سے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ اگر ہم لوگ قرآن نکال کر دیکھیں گے سورہ فرقان آیت نمبر 17 اور 18، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوجتے رہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوجتے رہیں انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا خود ہی گمراہ ہو گئے؟ وہ لوگ جواب دیں گے اللہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں بھی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ مطلب کیا ہے جی اس کا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں آج، ان تمام لوگوں کو اور جن کی وہ عبادت کر رہے ان کو بھی سب کو جمع کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان کسی ولی کی پوجا کرتا تھا، کسی درگاہ کی پوجا کرتا تھا، کسی درگاہ کے پاس جا کے جھکتا تھا، نظر و نیاز کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، رکوع اور سجدے کرتا تھا، ان ولیوں کو بھی اٹھائے گا، اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں کو بھی اٹھائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھائے گا۔ تو اس طرح دنیا میں یہ لوگ جن کی پوجا کرتے تھے وہ تمام لوگوں کو، اور جن کی پوجا ہو رہی تھی، جن کی عبادت ہو رہی تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کے پوچھتا، جن کی عبادت ہو رہی ان کو پوچھتا کیا تم لوگ جب زندہ تھے تو کیا کبھی تم ان لوگوں کو بولے تھے کہ تمہاری عبادت کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتا، اے عیسیٰ تم بولے تھے کیا تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد تم ان لوگوں کو تم کبھی یہ بولے تھے کیا تمہاری وہ لوگ عبادت کریں؟ انکار کر دیں گے۔ دنیا میں آج جتنے بھی بابا ہیں، جس درگاہ کی بھی آج جس ولی کی بھی عبادت ہو رہی ہے، وہ تمام درگاہ پرستوں کو اٹھائے گا، اور جن کی یہ لوگ عبادتیں کر رہے، نظر و نیاز کر رہے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جس کی عبادت ہو رہی ان تمام باباؤں سے بھی پوچھے گا۔ اس میں سے کئی لوگ تو نیک بھی ہیں ماشاءاللہ۔ کیا جی تم جب تک زندہ تھے ان لوگوں کو کبھی بولے تھے کیا ہمارے مرنے کے بعد درگاہ بناؤ، ہمارے مرنے کے بعد فاتحہ دو، ہمارے مرنے کے بعد عرس کرو، میلے لگاؤ؟ کبھی بولے تھے کیا؟ ہر درگاہ والے سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ وہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا دے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ ہم کیسے بولیں گے، ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ اللہ ہم تو تیری عبادت کرے سو ہے، تیری عبادت چھوڑ کے ہماری عبادت کر بول کے ہمارے درگاہ کے پاس آؤ، ہمارے سامنے رکوع سجدے کرو بول کے ہم کیسے بول سکتے؟ اللہ ہم تو نہیں بولے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے، اللہ میں کبھی نہیں بولا ان کو میری عبادت کرو بول کے۔ اللہ یہ خود گمراہ ہو گئے۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے سوال کر کے ایسے لوگوں کو پھر بعد میں عذاب دے گا، یاد رکھو۔ اگر اسی طرح ہم لوگ سورہ مومن آیت نمبر 47 48 نکال کر دیکھیں گے، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ۔ اور جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے جن کی یہ تابع تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہیں؟ اور وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ جن جن کی عبادت کرتے تھے انہی سے نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بول رہا، کل قیامت کے دن یہ لوگ جہنم میں جانے کے بعد ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، جو جس کے پیچھے چلتا تھا، جو جس کو فالو کرتا تھا، جو جس کو اپنا بڑا سمجھا تھا۔ بہت سارے لوگ ہم بولتے نا حاجی ہمارے بڑے پہلے سے کرتے آ رہے، ہمارے امام صاحب ایسا بولے، ہمارے فلاں مفتی صاحب ایسا بولے، اب ہم انہی کے پیچھے چلتے۔ کچھ لوگ دوستوں کے پیچھے، کچھ لوگ باپ دادا کے پیچھے، کچھ لوگ کسی کے طریقے پیچھے چلے تھے نا، جو بھی دنیا میں بڑے بنے تھے، کوئی بادشاہ کے اپنے پیچھے چل گیا، کوئی بڑے امیر کے پیچھے چل گیا، تو ان تمام لوگوں سے وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بولیں گے اجی دنیا میں ہم تمہارے طریقے پہ چلے تھے نا، تم بولے جیسا سنے تھے نا، ہم اللہ کی بات رسول کی بات سب چھوڑ دے کے ہمارے بڑے کیسا کرتے ہیں کہ پہلے سے ہم وہی سچ کرتے، بڑوں کے طریقے پہ ہم زندگی گزارتے، ہمارے بڑے نہیں معلوم تھے کیا؟ ہمارے بڑوں کو نہیں معلوم تھا کیا؟ ہمارے بڑے پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے تھے، تم تو نئے نئے ہیں، تم تو اب نئے نئے طریقے بتا رہے، اس طرح بول کے بڑوں کے پیچھے چلے تھے، قرآن نہیں دیکھے، حدیث نہیں دیکھے، تحقیق نہیں کرے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم نہیں کرے، نماز کا طریقہ بھی غلط، عبادت کے طریقے بھی غلط، شرک بھی کر لیے، بدعتیں بھی کر لیے ان کے طریقے پہ چل کے، تو وہ لوگ کل قیامت کے دن بولیں گے اجی ہم تمہارے پیچھے چلے تھے نا، تھوڑا بچاؤ نا ہم کو جہنم کی آگ سے، تھوڑا نکالو نا یہاں سے ہم لوگوں کو، تم بولے جیسا سنے، ہم اللہ رسول کی باتیں چھوڑ دے کے تمہارے طریقے پہ چلے تھے، اب ہم کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ بڑے لوگ کیا بولیں گے؟ تم اور ہم اس جہنم میں سب برابر ہیں، یہاں سے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا، اللہ فیصلہ کر دیا، ہم خود گمراہ تھے تمہارے کو بھی گمراہ کر دیا، ہم خود غلط راستے پہ تھے تمہارے کو بھی غلط راستے پہ لگا دیے، اب یہاں سے ہم خود بھی نہیں نکل سکتے اور تم کو بھی نہیں نکال سکتے۔ تو یہ غلط لوگوں کے پیچھے چلنے کا نتیجہ ہوگا، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 29، وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں گے تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کل قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پکاریں گے، چیختے چلاتے ہوئے بولیں گے اے اللہ ان لوگوں کو دکھا، اللہ وہ لوگ کہاں ہیں اللہ جن کے پیچھے ہم دنیا میں چلتے تھے، جو ہم لوگوں کو گمراہ کرے تھے، اللہ ان کو دکھا آج، چاہے وہ میرے رشتہ داروں میں تھے، خاندان کے بڑے تھے، سہیلیوں میں تھے، دوستوں میں تھے، جو بھی تھے دنیا میں، جن کے پیچھے ہم چلے تھے، جن کے طریقے کو دیکھ کے، جن کے فیان بن کے ان کے پیچھے چلے تھے، تیرا اور تیرے رسول کے طریقے کو ہم لوگ بھول گئے تھے، اللہ ان کو آج دکھا، ان کو ہم اپنے پیروں کے نیچے ڈال کے کھند لیں گے، رون دیں گے اللہ، تاکہ وہ جہنم کے نیچے چلے جائیں اور زیادہ سخت عذاب ان کو ہو جائے۔ آج تم جس کے فیان بنے ہوئے ہو، کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے تعلق سے کہیں گے کہ اللہ ان کو دکھا، آج ہم پیروں کے نیچے ڈال کے ان کو کھند لیں گے۔ آج یہ بہت خطرناک نوجوان اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کرکٹر کا فین بن گیا، کوئی کسی ایکٹر کا فین بن گیا، کوئی کسی ایکٹریسز کا فین بن گیا، کچھ خواتین وہ پاکستان کی سیریل کی ایکٹریسز کی فین بن گئی ہیں، ان کو دیکھ کے ان کے طریقے، ان کے جیسے میک اپ، ان کے جیسے بال، ان کے جیسے کپڑے، وہی سب کچھ ہے،
اللہ رسول کا طریقہ کچھ بھی نہیں. پھر وہی طریقے لے کے آ کے ویسے ہی برتھ ڈے کر لے رہے, ویسے ہی میرج ڈے کر لے رہے, ویسے ہی شادیاں, ویسے ہی رسمیں, سب ان کی طرح ان کے پیچھے چلے تھے نا. ان کو دیکھ دیکھ کے تم لوگ نماز چھوڑے تھے نا, ان کو دیکھ دیکھ کے گمراہ ہوئے تھے نا. کل قیامت کے دن بولیں گے اللہ ان کو دکھا جن کے پیچھے ہم چلے تھے, آج ان کو پیروں کے نیچے ڈال کے کھند لیں گے, ہم رون دیں گے آج ہم. یاد رکھو, یاد رکھو, یہ بڑی غلطی ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے. اسی آیت کی تفسیر میں کچھ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے ماں باپ کے تعلق سے یہ خواہش کریں گے, اے اللہ ہم ہمارے ماں باپ کی وجہ سے گمراہ ہو گئے, ہمارے امی ابا اگر ہماری صحیح تربیت کرتے تو آج ہم گمراہ نہیں ہوتے تھے. اے اللہ ہماری امی ابا ہم کو بس چھوڑ دیے دنیا کے لیے, نہ کبھی دین سکھائے, نہ قرآن سکھائے, نہ ہمیں دینی مجلسوں میں لے کر گئے, نہ ہمیں کبھی تربیت دیے, نہ مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے نہ ڈرائے, کچھ بھی نہیں کرے. اللہ صرف دنیا 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 بول کے دنیا کے پیچھے لگا دیے, دنیا کی پڑھائی, دنیا کی ڈگریاں, دنیا کا جاب, دنیا کے عیش و آرام, دنیا میں ہی سب کچھ ہے سمجھ کے اللہ ہمارے ماں باپ ہم کو دنیا کے پیچھے لگا دیے, دین نہیں سکھائے, اللہ اس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے. اللہ آج ہمارے ماں باپ کو دکھا, ان کو بھی ہمارے پیروں کے نیچے ڈال کے ہم لوگ رون دیں گے, ہم لوگ ہمارے پیروں کے نیچے ڈال کے ان کو کھند لیں گے تاکہ ان کو اور زیادہ ملے عذاب. یاد رکھو یہ بڑی خطرناک آیت ہے, بڑی خطرناک بات اللہ تعالیٰ اس میں بول رہا. اس لیے اولاد کی تربیت میں ڈرتے رہنا چاہیے, بہت فکر کرتے رہنا چاہیے. اولاد آج بچے بگڑتے بھی ہیں تو بگڑنے میں بہت بڑی وجہ ماں باپ کی ہوتی ہے, سدھرتے بھی ہیں تو سدھرنے میں بھی بہت بڑی وجہ, بہت بڑا ذریعہ ماں باپ ہوتے ہیں. اس لیے اولاد کو بس ایسے ہی پیدا کرے اور چھوڑ دیے نہیں کرنا چاہیے, یاد رکھو نہیں کرنا, ورنہ کل قیامت کے دن اولاد ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکایت کرے گی. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے بہت ساری آیتیں ہیں. سورہ بینہ آیت نمبر 6 میں ہے مشرک اور کافر لوگ جہنم میں جائیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں ہے مرتد لوگ جہنم میں جائیں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 68 میں ہے منافق لوگ جہنم میں جائیں گے. مطلب مشرک کافر, اللہ کا بالکل انکار کر دینے والا کافر. مشرک کون؟ اللہ کو بھی مانتا, اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتا, دوسروں کی بھی عبادت کرتا, شرک کرتا, یہ مشرک ہے. مرتد کون؟ جو پہلے اسلام میں تھا لیکن بعد میں اسلام چھوڑ دیا, اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلے گیا, یہ مرتد. منافق کون؟ دل میں اسلام کی دشمنی رکھا لیکن سامنے اسلام کا, مسلمانوں کا نام لے کے مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہا. ایسے تمام لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. یہ آیتیں دلیل ہیں. چلیے اس کے بعد کچھ جہنم کے عذاب, جو گناہ گار ہے, جو گناہ کرتے ہیں, ان گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کیسا کیسا عذاب دینے والا ہے, وہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے بہت سارے لوگ تو بہت سارے گناہوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ کرے تو کیا عذاب ہوتا, وہ گناہ کرے تو کیا عذاب ہوتا, دنیا میں فلاں آدمی میرے ساتھ ایسا کرا تو اس کو کیا عذاب ہوتا. دیکھیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس کو کیسے عذاب دینے والا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا. اس کی نیکیاں کیا ہے اللہ بہتر جانتا, اس کے گناہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا. تو فلاں آدمی اسی عذاب میں مبتلا ہوگا ہم نہیں بول سکتے, لیکن جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ فلاں گناہ کا فلاں عذاب ہے تو بس وہ ہم یقین کر لیں گے. لیکن ہر گناہ کا کیا کیا عذاب ہے جن کے بارے میں حدیث میں ڈیٹیلز نہیں آئے, اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے سوچ لینا یہ غلط ہے. اور جنتی کون ہوگا, جہنمی کون ہوگا, کسی کے لیے ابھی سے ہم فتویٰ لگا دینا, کسی کے بارے میں ہم لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ جہنم میں جائے گا, یہ بھی غلط ہے. اب کچھ گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا. سب سے پہلے ابن حبان کی روایت کے مطابق بے نمازی جہنم میں جائیں گے. اور اس کی ایک اور آسان دلیل اگر ہم دیکھیں گے, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز میں غفلت برتنے والے سب جہنم میں جائیں گے. کبھی ایک نماز پڑھے ایک چھوڑ دیے, جمعہ پڑھ لیے, عید کی عید پڑھ لیے, مرضی میں آئے جب پڑھ لیے, موڈ رہے جب پڑھ لیے, کچھ بھی کام نہیں ہے تو پڑھ لیے. ایسے تمام نمازی جہنم میں جائیں گے. جو 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی لوگ جہنم کے عذاب سے بچیں گے. ورنہ جتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں, ہر نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جتنی سزا مقرر کرے گا اتنی سزا ہمیں جہنم میں جلنا ہی جلنا ہوگا, جہنم کے عذاب چکھنا ہی چکھنا ہوگا. یاد رکھ لو, نماز چھوڑ کے بھی ہم جنت میں جائیں گے یہ غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے,
پھر اس کے علاوہ روزہ خوروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ خوروں کو اللہ تعالیٰ الٹا لٹکا کے جہنم میں ان کے منہ چیرنے کا عذاب دے گا۔ ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں الٹا لٹکا کے ان کے منہ کو چیرنے کا عذاب اللہ تعالیٰ دیتا۔ تو جس کے اوپر بھی روزہ فرض ہے زندگی میں، وہ کسی بہانہ بنا کر، مجبوری الگ چیز ہے لیکن فرض روزے چھوڑنا جان بوجھ کر، اس کے لیے بھی سخت عذاب ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم میں مجھے دکھایا گیا کچھ لوگوں کے جبڑے اور نتنے چیرے جا رہے تھے، ان کے آنکھ اور ان کی گدی تک لوہے کے آلے سے چیرے جا رہے تھے۔ یہ کون ہیں؟ جب میں نے سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھتے تو جھوٹی باتیں، جھوٹی افواہیں گھڑتے اور پوری دنیا میں پھیلا دیتے۔ جھوٹی باتیں پھیلانا، کسی کے بھی بارے میں جو ہم نہیں جانتے، جس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، جو بات ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھے، اس چیز کو سنی سنائی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پھیلا دینا۔ اور پوری دنیا میں آج تو بڑی آسانی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی واقعہ نکالے، یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ اپنے موبائل سے ریکارڈ کر لیا اور یہ سوشل میڈیا کے ایپس استعمال کرتے ہوئے پھیلا دیے، ایک گروپ میں ڈال دیے، پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ وہاں پر ہوا کچھ اور ہوتا ہے، یہاں پر پھیلاتے ہیں کچھ اور چیز۔ اچھے اچھے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، غلط الزامات لگاتے ہیں، جھوٹی باتیں، جھوٹی افواہیں جو لوگ پھیلاتے ہیں ان کے لیے یہ سخت عذاب ہوگا۔ پھر اسی طرح زانی مرد اور زانی عورتیں تنور میں جلائے جاتے ہیں، تنور میں جلائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، زانی مردوں کو ایک بہت بڑا گڑھا ہے، اس تنور میں اللہ تعالیٰ زانی مردوں اور عورتوں کو ڈال کے اسی کے اندر جلائے گا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچیں گے، وہ گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے اوپر آئیں گے تو پھر اوپر سے فرشتے ان کو ماریں گے اور دبائیں گے، وہ اسی تنور کے اندر پھر اندر چلے جائیں گے۔ جو دنیا میں زنا کرتے ہیں، آج تو زنا اتنا عام ہو گیا ہے، کوئی ڈر نام کی چیز نہیں رہی آج۔ خاص طور سے میں مسلمانوں کی بات کروں تو ہر ایک کے شادی سے پہلے، شادی کے بعد، جہاں چاہے وہاں زنا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ یاد رکھو، یہ زنا کرنے والوں کا خطرناک عذاب ہوگا، یاد رکھو۔ پھر اس کے علاوہ سود خور، خون کی ندی میں غوطے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ خون کی ندی میں غوطے کھا رہے تھے، اور جیسے ہی وہ باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا پتھر لے کے ان کے منہ پہ پھر سے پھینک دیا جاتا ہے، تو پھر وہ خون کی ندی میں پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ غوطے کھاتے ہوئے اسی طرح پھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے سر پہ پھر بڑا پتھر لے کے پھر ان کا سر کچلا جا رہا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ سود خور، سود بہت بڑا گناہ ہے، آج نہیں سمجھ میں آ رہا۔ آج اگر بولنے والے بولتے ہیں، تقریروں میں سمجھاتے ہیں تو آج لوگوں کو مذاق دکھ رہا ہے۔ اس کے بغیر بھی کیسا چلتا مول صاحب، اس کے بغیر زندگی کیسے گزرتی مول صاحب۔ اسی لیے سود کی چٹھیاں ڈالو، BC کی چٹھیاں ڈالو، مہیلا منڈل، ڈواکرا گروپ، گولڈ لون، پھر اسی طرح بینکوں میں لون، ہوم لون، لائف انشورنس، بہت سارے ایسے انشورنس کروا لینا، اور کیا ہے، سود کا پیسہ لینا، سود کا پیسہ دینا۔ بلکہ کئی مسلمانوں کے تعلق سے تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ کئی عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، کیا کرنا مول صاحب، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اب ہم کیا کام کر لیں گے جینا، اس لیے ہمارے پاس ہے سو پیسے سود کو دیتے، وہ سود ہی کھاتے ہوئے زندگی گزارتے۔ عورتیں مسلمانوں کی، ہمارے اپنے اس شہر کے بارے میں سنا میں، وہ عورت کا کچھ بھی کام نہیں ہے، بس لوگوں کو سود پہ دیتی ہے پیسہ، اور جو پیسہ سود کا آتا ہے ہر مہینہ لوگوں کے پاس سود لیتے ہوئے کھاتی ہے، اور بولتی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، اس لیے بس یہی میرا کام ہے۔ تو یہ بہانے کل قیامت کے دن نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام بول دیا، حرام بول دیا، وہ حرام ہے۔ کام کرنے کے لیے حلال کام بہت سارے ہیں، تو میرے پاس حلال نہیں مل رہا بلکہ حرام کی طرف نہیں جا سکتے۔ یاد رکھو، یہ سود خوروں کا بڑا خطرناک گناہ ہوگا۔ پھر اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ قرآن یاد کر کے بھلا دیتے ہیں اور عشاء پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، ان کو مسلسل پتھر سے سر کچلنے کا عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ بڑا فرشتہ بڑا پتھر لے کے
اس کے سر کے اوپر پھینک دیتا ہے، سر پورے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب سر کچلا جاتا ہے اور پتھر لڑکتے ہوئے چلے جاتا، فرشتہ پھر اس پتھر کو لے کے آنے کے لیے جاتا ہے، واپس آنے تک اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا، اسی بڑے پتھر کو لے کے پھر اس کے سر کے اوپر مارا جاتا۔ اس طرح بار بار سر کچلا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرتے ہیں تو جواب کیا ملا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن یاد کر کے بھلا دیے اور عشاء کی نماز چھوڑ کے سو گئے۔ قرآن یاد تھا بچپن میں، 1 پارہ یاد تھا، 2 پارے یاد تھے، بعد میں بھلا دیے۔ قرآن پڑھے نہیں زندگی بھر تو کئی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، مشکل ہے عشاء کی نماز پڑھنا، تو ایسے لوگوں کا یہ عذاب ہوگا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح خودکشی کرنے والے کو وہی عذاب ہوگا جس طرح اس نے خودکشی کی ہے۔ اگر کوئی سولی پہ چڑھ کے خودکشی کر لیا تو اس کو وہی عذاب بار بار ہوگا۔ کوئی زہر کھا کے مر گیا تو اس کے لیے پھر وہی زہر کھاتے وقت جو تکلیف ہوئی وہی عذاب اس کو بار بار ہوگا۔ کوئی پانی میں کود کے مر گیا تو اس کو وہی ڈوبتے ہوئے جو تکلیف ہوئی وہی بار بار اس کو وہی تکلیف وہی عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے اصل میں دنیا میں اللہ تعالیٰ خودکشی کو حرام کر دیا، خودکشی جائز نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جان ڈال کر اس دنیا میں بھیج دیا، پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو جان لینا بھی اللہ کا ہی حق ہے۔ اللہ ہی جان دیا تو اللہ تعالیٰ ہی موت بھی دے گا، تو اس جان کو ہم ہماری اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے۔ دنیا کی تھوڑی سی مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں سامنے آ گئی تو خودکشی کر لینا، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ بلکہ آج تو 10th کے ریزلٹس آئے، انٹر کے ریزلٹس آئے تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے خودکشی کر کے مر جا رہے۔ آج کئی بچیوں کے تعلق سے تو نیوز ایسے آتی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے مسلمان خودکشی کرنے والے زیادہ نہیں ملیں گے، بہت کم لوگ ملیں گے۔ غیر مسلموں میں یہ بہت زیادہ ہے، خودکشی کرنے والے لوگ مسلمانوں میں اتنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہے۔ مسلمان بھی خودکشی کر لیتے ہیں لیکن ہر چھوٹی بات پہ خودکشی نہیں کر لیتے۔ لیکن آج یہ خودکشی کرنا بڑا آسان ہو گیا لوگوں کے لیے۔ کچھ دن پہلے ہی ایک نیوز آئی لڑکی کا، اس کو ڈر تھا 10th میں شاید میں فیل ہوتی ہوں گی، اس لیے کل رزلٹ آ رہا، بولے تو آج خودکشی کر کے مر گئی، اور کل رزلٹ آیا تو وہ پاس ہو گئی۔ کئی لوگ ہیں جو رزلٹ کے ڈر سے مر جاتے ہیں۔ ارے صرف 10th کا ایگزام ایک ہی زندگی پوری طے نہیں کرتا، صرف ایک جاب نہیں ملنے سے وہ صرف جاب ہی پوری زندگی گزارنے والا نہیں ہوتا، صرف ایک کاروبار کا نقصان ہو جانے سے وہ کاروبار ہی پوری زندگی گزارنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک شوہر کا اچھا نہ ملنا، ایک بیوی کا اچھا نہ ملنا، ایک سسرال کا اچھا نہ ملنا، یہ تمام چیزیں ریزنز نہیں ہوتی خودکشی کر لینے کی۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے بتا دیا زندگی گزارنے کی، اگر مشکلیں آئیں تو ان مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیا۔ شوہر ظلم کرنے والا ہے تو خودکشی ایک ہی راستہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ طلاق بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ خلا بھی لے سکتے ہیں۔ ساس ظلم کرنے والی، سسرال والے اچھے نہیں ہیں تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، الگ ہو سکتے ہیں۔ ظلم سے بچنے کے لیے کئی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شادی اگر ٹوٹ چکی ہے تو دوسری شادی کر سکتے ہیں، مرد کے لیے بھی راستہ ہے، عورت کے لیے بھی راستہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان تھوڑی سی مشکل کیا آ گئی، تھوڑی سی پریشانی کیا آ گئی، آج کل تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹی وی کو لے کے جھگڑا ہوا، غصے میں گئے خودکشی کر کے مر گئے۔ کھانے کو لے کے جھگڑا ہوا، بریانی اچھی نہیں بنی، شوہر غصہ کر دیا، بیوی جا کے خودکشی کر لی۔ ایسے کئی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے آج خودکشی کر لے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے خودکشی کر لے رہے، 5th اور 6th کلاس پڑھنے والے بچے بھی آج خودکشی کر کے مر جا رہے۔ یہ غلط چیز ہے، یاد رکھو اسلام میں خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ جو خودکشی کر کے مر جاتا اس کو وہی عذاب ہوگا۔ بلکہ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کے تعلق سے میں سنتا ہوں یہ باتیں، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت بڑی پراپرٹی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں جھگڑے تھے، مر گیا۔ 70-80 سال کی عمر گزارنے کے بعد ایسے لوگوں کو ہم دیکھ رہے، 60-70 سال کی عمر ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، زمین جائیداد سب کچھ ہے، بچے بھی بڑے ہو گئے، لیکن بیوی کے ساتھ ہمیشہ جھگڑے ہو رہے، بلکہ 70 سال کا آدمی خودکشی کر کے مر گیا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر لیے تو بس ختم، آرام کی زندگی مل جائے گی، یہ دنیا کے ٹینشنوں سے بہتر ہے کہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں رہتی ہوں گی، ایسا سوچتے لوگ، غلط ہے یہ سوچ۔ اصل ٹینشن تو مرنے کے بعد ہی ہے۔
اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہی ہے۔ ایمان والے کی سوچ ہمیشہ صرف دنیا کی لذت، دنیا کی ہی خوشی یا دنیا کی ہی مصیبت، دنیا کی ہی پریشانی پہ نہیں رہتی۔ ایمان والے کی سوچ مرنے کے بعد کی زندگی پہ رہتی ہے۔ وہ موت کو زندگی کا خاتمہ نہیں سمجھتا، موت کو نئے زندگی کا آغاز سمجھتا ہے۔ ایمان والا کبھی بھی یہ موت اگر آ گئی اس دنیا میں تو بس یہ زندگی کا خاتمہ ہو گیا، بھائی سکون ہو گیا، یہ نہیں سمجھتا۔ نئی زندگی کا آغاز، اصل زندگی کا آغاز جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی شروعات تو موت سے ہی ہوتی ہے۔ موت سے ہی اس زندگی کی شروعات ہوتی ہے نا۔ تو ایمان والا ایسا سوچتا ہے، لیکن جس کا ایمان نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ ایک مرتبہ اس ٹینشن سے میں کیسے آزاد ہو جاؤں، ایک ہی راستہ ہے، خودکشی کر لوں، مر جاؤں۔ کئی لوگ قرضوں کے ڈر سے مر جاتے ہیں، خوب قرضے کر لیتے، جان بوجھ کے قرضے کر لیتے، بعد میں خودکشی کر کے مر جاتے ہیں کہ دیکھو مجھے قرضے والے ستا رہے تھے، ہم مر گئے خودکشی کر لے کے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بہانہ نہیں بنا سکتے آپ کہ اللہ مجھے یہ پریشانی تھی اس لیے میں خودکشی کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عذاب دے گا جس طرح اس نے خودکشی کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، جہنم میں میں نے اکثریت عورتوں کی دیکھی، اس لیے اے عورتوں تم سب سے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا۔ عورتوں کو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں سے زیادہ عورتوں کو میں جہنم میں زیادہ دیکھا، تم زیادہ صدقہ کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ یہ اصل میں بڑی اہم حدیث ہے، اس پر تفصیلی گفتگو چاہیے اصل میں سمجھانے کے لیے۔ اس ایک حدیث کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، حالانکہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، کئی لوگ اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، اپنی اس دنیا کی زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی جہنم ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے شوہر کی ناشکری اور شوہر کے اوپر لان تان کرنا، ہمیشہ شوہر کے آگے جھگڑا کرنا، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو۔ جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے تم دنیا میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اور شوہر کے ناشکری کرنے سے، شوہر کے ساتھ لان تان کرنے سے بچو، اپنی زبانوں کو سنبھالو، تب جا کے پھر تم جنت میں جا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی، یعنی بہکنے والی اور بہکانے والی، کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور دور تک آئے گی، تو وہ جنت کے قریب بھی نہیں جاتی، مطلب وہ جہنم میں جائیں گی۔ عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کون؟ مائل کرنے، مائل ہونے، بہکنے، بہکانے والی، اٹریکشن اپنے اندر پیدا کرنے والی، اٹریکٹ ہونے والی، غیر مردوں کو اپنی طرف کھینچنے والی، مردوں کی طرف اپنے آپ کو بہکانے والی، ایسی عورتیں۔ اب اس کے پاس یہ حدیث بھی سمجھانے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، آپ سمجھیے اس چیز کو۔ جو بھی آپ کی چال ڈھال، بات، کپڑے، میک اپ، خوبصورتی، ہر چیز جو بھی غیر مردوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہیں، تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ پھر ایسے تمام عورتیں جہنم میں جائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں ہے، جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے دنیا میں، اس کے لیے جنت کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کی حفاظت نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ چند اعمال تھے، ویسے تو جہنم میں جانے والوں کی لسٹ بہت بڑی ہے، تو چند اہم چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔